بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حافظ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ اب جب وہ اگلا گفتگو شروع کر رہے ہیں تدلیس کے بعد، اس کے متعلق اب گفتگو ہو رہی ہے مضطرب کی اور معلل کی۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر موقظہ کے نسخوں میں اختلاف واقع ہوا ہے، بعض نسخوں کے اندر فقط یہاں پر مضطرب کا لفظ ہے، بعض میں فقط معلل کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر دونوں بھی لکھ دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں موضوعات ہیں جو اس فصل میں حافظ صاحبی نے ڈسکس کی ہے۔ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ تو ان میں عموم اور خصوص کا فرق ہے۔ جس حدیث میں اضطراب ہوتا ہے وہ معلول ہی ہوتی ہے بہرحال، لیکن ہر معلول حدیث ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اضطراب ہی ہو۔ اچھا، حافظ صاحبی فرماتے ہیں مضطرب کی تعریف: ما روی علی اوجہ مختلفۃ فیعتل الحدیث، ایسی روایت جو مختلف طرق سے مروی ہو، مختلف طرق سے مروی ہو تو اس کے مختلف طرق ہونے کی بنا پر وہ روایت معلول ہو جائے، وہ روایت معلول ہو جائے تو اس کو مضطرب کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ غَيْرَ مُؤَثَّرَةٍ، اگر تو جو علت اس میں آئی ہے وہ غیر مؤثر ہو، ٹھیک ہے، غیر مؤثر ہو۔ اس جملے سے ایک چیز تو سمجھ لیں کہ وہ جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان عظیم متاخر نے زور لگایا تھا نا، علت وہی ہوتی ہے جو قادح ہو، نہیں، علت جو ہوتی ہے قادح یعنی مؤثر اور غیر مؤثر دونوں ہو سکتی ہے، یعنی علت قادح بھی ہو سکتی ہے، علت غیر قادح بھی ہو سکتی ہے۔ متاخرین علت کو خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں جو فقط قادح ہوتی ہے، لیکن متقدمین کے ہاں علت قادح اور غیر قادح دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، بلکہ متقدمین کے ہاں جو لفظ علت ہے وہ اس سے بھی وسیع تر مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی سبب جس کی بنا پر اس حدیث کے اوپر عمل نہ ہو سکے اس کو وہ علت کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ سبب غامض ہو، یعنی چھپا ہوا ہو، جس کو وہ کہتے ہیں نا علت الخفیہ، وہ ہو، یا وہ ظاہر ہو، ارسال کی صورت میں ہو سکتا ہے، راوی کے حافظے کی صورت میں ہو سکتا ہے، راوی کے کذب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کو بھی وہ شامل کرتے ہیں۔ اور چاہے وہ روایت ہر اعتبار سے صحیح ہو لیکن منسوخ، امام ترمذی نے اس کے اوپر بھی لفظ علت استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ذہن نشین رکھیں کہ متقدمین کے ہاں علت کا ایک جو مفہوم ہے وہ اس قدر وسیع پایا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی سبب جس کی وجہ سے حدیث کے اوپر عمل نہ ہو سکے اس کو وہ علت شمار کرتے ہیں، چاہے وہ نسخ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ظاہری جرح کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا کوئی معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ علت کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہوتی تو علت ہی ہے لیکن وہ قادح نہیں ہوتی، اس کے پر روایت کے اوپر پھر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تفرد بھی علت کی ایک قسم ہے۔ آپ کو بتایا نا کہ ابھی عموم اور خصوص کا ڈفرنس چل رہا ہے نا، کہ تمام علتیں جو ہیں وہ اضطراب نہیں ہوتی، کچھ بغیر اضطراب کے بھی جو ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ جی اچھا، حافظ آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ بِأَنْ يَرْوِيَهُ السَّبْتُ عَلَى وَجْهٍ وَيُخَالِفَهُ وَاهٍ فَلَيْسَ بِمَعْلُولٍ۔ اب دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، حافظ ذہبی کی اس عبارت سے ہی آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ دونوں طرح کے کانسیپٹس جو ہیں نا یہ موجود ہیں۔ نہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی، اگر آپ یہ تصور نہ قبول کریں نا، کیونکہ بعض متاخرین زور لگاتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں مانتے ہماری بات یہ والی۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر، یہ بڑا مزے کا یہاں پہ چیز دیکھنے والی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک ثبت راوی یعنی ثقہ راوی ہے وہ کچھ روایت کر رہا ہے اور واہن یعنی متروک راوی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو آپ معلول نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ معلول نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر شروع میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علت تو ہے لیکن یہ غیر مؤثر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ انہوں نے پہلا العلہ استعمال کیا ہے وہ عمومی معنی کے اوپر ہے، جس کے اندر مؤثر، غیر مؤثر، قادح، غیر قادح، ظاہر، باطن، ہر قسم کی علت شامل ہے۔ لیکن جب انہوں نے آگے جا کے اگلی
لائن میں لفظ معلول استعمال کیا ہے تو اس کو متاخرین کے ہاں جو خاص معنی چلتا ہے، خاص معنی جو رائج ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہوئی اس مقام پہ کہ جو ظاہری الفاظ کے اوپر جو ہے نا وہ آتی ہے، ان کی دلالات الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا اللہ بمعنی عام، دوسرا علت بمعنی خاص۔ آگے کہتے ہیں وقد ساق الدارقطنی كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب سا کلام ہے ذہبی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ دارقطنی نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم اس قسم کی روایتیں بہت ساری اپنی کتاب جو ہے نا اس میں لکھ دی ہیں۔ کون سی؟ کتاب العلل میں۔ اینڈ ہی از ناٹ کریکٹ ان ڈوئنگ سو، ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ علت بنتی کوئی نہیں ہے۔ بیسیکلی جو حکم ہے یہ ثبت کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ تو کیونکہ علت بنتی نہیں، لہذا دارقطنی کو نکلنا نہیں، یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے اندر نا بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا ساقہ الدارقطنی، یہ لفظ ہی غلط ہے، یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام دارقطنی کی جو علل ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو لکھی نہیں نا، وہ تو انہوں نے املا کروائی ہے۔ کیسے املا کروائی ہے؟ ان کے شاگرد جو تھے امام ابو بکر البرقانی، وہ ان سے سوالات کرتے تھے اور دارقطنی بس جواب دیا کرتے تھے۔ ان جوابوں کو جمع کر کے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کا نام ہے الدارقطنی۔ پہلی چیز سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے کہ الدارقطنی لیس هو الذی الف الکتاب بل هو صاحب العلم الذی فی ھذا الکتاب۔ اس آدمی کی کتاب نہیں ہے لیکن اس آدمی کا علم اس کتاب میں ہے۔ پہلی چیز، فرسٹ پوائنٹ فرسٹ۔ اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ دارقطنی نے اپنی کتاب میں کیوں لکھی۔ بھائی اس سے جو سوال پوچھا جائے گا اس سے اس کا جواب دینا ہے۔ اب اس جواب کو کوئی بندہ جو ہے وہ علت کا نام دے کر اپنی کتاب میں لکھ دیتا، دارقطنی کو کیوں آپ بات کر رہے ہو؟ فرسٹ تھنگ، آگے چلتے ہیں کہ اب یہاں پر سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دارقطنی کو یہ لکھنا نہیں چاہیے، یعنی کہ ان کو مینشن نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ جس کا حکم ہوتا ہے وہ سب کے اوپر ہی جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ دارقطنی اس علم کے اقطاب میں سے ہے، اس علم کے جو کتب ہے نا ان میں سے ایک ہے۔ کیا چیز علت میں آ سکتی ہے کیا نہیں آ سکتی یہ ذہبی نہیں بتائے گا، یہ دارقطنی بتائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اوکے، یہاں مراتب کا فرق دیکھنا ہے۔ ہر متأخر اب متقدم پہ اعتراض نہیں کرے گا، اگر اعتراض کا محل ہے ٹھیک ہے، وہ فاؤنڈرز ہیں اس علم کے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کوئی اگر کسی چیز کو کسی انداز میں برت رہے ہیں تو بعد والے آ کے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم نے غلط برتا، نو، جس طرح دارقطنی نے کیا ہے نا وہ اصل ہے، ذہبی اس کے مطابق چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ پھر اگلا یہ کہ پھر یہاں پر ذہبی خود جو غیر مؤثرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے لفظ علت کیوں استعمال کر رہا ہے شروع میں؟ ذہبی کو چاہیے تھا کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا، کوئی اور اس طرح لے آتا اس کے لیے۔ اب آپ کو اچھا بعض لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں نہیں علت وہی ہوتی ہے جو کہ مؤثر ہی ہو، علت وہی ہوتی ہے جو قادح ہو، فائن، اس کے علاوہ آپ علت ہو نہیں سکتی، فائن۔ تو میں جس سے حدیث کی صحت پر فرق پڑتا ہوں، میں نے کہا میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس کا جواب۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیں میری پوری بات کو۔ مان لیں کہ سعید بن مسیب تک روایت کی سند بالکل صحیح ہے، سعید بن مسیب تک آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ تابعی ہے، ثقہ ہے، امام ہے، یہ سب کو پتا ہے اہل مدینہ میں سے۔ سعید بن مسیب تک روایت ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، زہری روایت کرتا ہے مثلا سعید بن مسیب سے، تو زہری ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ روایت سعید بن مسیب سے مروی ہے اور وہ سیدہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں، اور دوسری مرتبہ کہتا ہے یہ روایت سعید بن مسیب سے مروی ہے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے اس سے بھی سنی ہوگی اس سے بھی سنی ہوگی، نہیں ہر جگہ نہیں چلتا، اوکے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہاں پر سعید بن مسیب یا زہری کو وہم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہے، میں مان لو نیچے سب ٹھیک ہے، نیچے کوئی مسئلہ نہیں، اور زہری ہی ہے جو اصل میں اختلاف کر رہا ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ایسا سینیریو آ جائے، اختلاف ہے نا، وہم ہوا ہے، گڈ۔ اب اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہم علت بنتا ہے کہ نہیں بنتا محدثین کے ہاں کہ یہ علت ہے؟
کہ روایت صحیح محفوظ نہیں ہوئی، یہاں تو ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، دونوں طریق سے نہیں آ سکتی، ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، کیا اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے کہ سعید بن مسیب نے ابو ہریرہ سے سنی یا سید عائشہ سے سنی؟ میرا سوال یہ ہے، آپ اس حدیث کو کیا کہو گے، اس کا کیا نام دو گے؟ آپ کے پاس کیا نام ہے اس کو دینے کے لیے؟ آپ کہیں گے یہ علت ہے۔ اچھا کون سی والی؟ غیر مؤثر علت ہے، ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ یہ غیر خفیہ بھی، یہ خفیہ بھی نہیں ہے، اور یہ غیر قادح ہے ایٹ دا سیم ٹائم، معلول لیکن مقبول ایٹ دا سیم ٹائم۔ حدیث معلول بھی ہے پھر بھی صحیح ہے۔ یہ آپ کو ایگزامپل دے دی میں نے، واضح آسان سا کیس ہے، سمجھا دیا آپ کو۔ اس لیے نا اصطلاحات کے پیچھے نہیں طرح جایا کرتے، جو لوگ اصطلاحات کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، نہیں انہوں نے یہ نہیں بلکہ یہ لفظ استعمال کیا، وہ مجھے میں اکثر کہتا ہوں نہیں یہ شاذ نہیں، یہ معلول بنتی ہے۔ بھائی میری طرف سے تم شذلول کہہ لو اس کو، یو نو اٹس ویری اولڈ جوک، میری طرف سے تم شذلول کہو، تم مجھے بتاؤ وہ کر کیا رہا ہے بندہ، مجھے وہ چیز بتاؤ۔ جب آپ یہ فوکس کرو گے نا کہ وہ کر کیا رہا ہے، نام چھوڑو اس کا، کر کیا رہا ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ ایگزیکٹلی، ایوری تھنگ بینگ معلول از ناٹ اے پرابلم۔ اس لیے متقدمین معلول کا جو لفظ تھا وہ اس کے اوپر بھی استعمال کرتے تھے جو قادح ہے، اس کے اوپر بھی استعمال کرتے تھے جو غیر قادح ہے۔ تو اگر متاخرین یہ کہیں نہیں اس کو ہم معلول نہیں کہیں گے، اس روایت کو معلول نہیں کہیں گے کہ وہ معلول فقط وہی ہوتی ہے جس کے اندر علت قادحہ ہو، تو میرے متاخرین احباب سے اور حفاظ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے اگزامپل دی ہے، آپ اس حدیث کو کیا نام دیں گے؟ آپ کے پاس معلول کے سوا اس اگزامپل کے لیے اصطلاح ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کو مثلا ایک اور اگزامپل میں دیتا ہوں، آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ تابعی اگر کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرسل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ متصل ہوتی ہے کہ مرسل ہوتی ہے؟ اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ایسا شخص ہے جس نے آ کر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی حالت میں سما کی کوئی بات سن لی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وہ بعد میں بندہ مسلمان ہوا، اب وہ صحابی تو نہیں ہے، صحابی ہے؟ صحابی نہیں ہے۔ صحابی کے لیے آپ نے شرط لگائی ہوئی ہے وہ حالت ایمان میں اس نے وسلم کا دیدار کیا ہو، اوکے، صحابی نہیں ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ تابعی بنتا ہے۔ اگر وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مرسل ہے، اب تابعی ہے، روایت پھر بھی متصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، لوپ ہولز چھوٹے چھوٹے جو ان اصطلاحات میں رہ جاتے ہیں نا، وہ جو بیک ڈورز ہیں، آپ کو وہ بتا رہا ہوں کیا ہے، اس لیے ان اصطلاحات کے پیچھے نہیں جاتے۔ یہ پتہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا، آپ کو میں بتاؤں کہ ہر تعریف کے اندر آپ کو میں کوئی نہ کوئی ایسی اگزامپل میں ضرور دوں گا انہی اصولوں کے اندر سے گھما کے، کہ جو جس کے اوپر یہ اصول فٹ نہیں آتا ہوگا آپ کا۔ چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کہ ان کا یہ کہنا، حافظ ذہبی کا یہ کہنا کہ دارا قطنی نے اس کے اندر نقل کیا، تو نقل کر کے یہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ بحمدہ، یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ معلول بنتی نہیں ہے، معلول تو تب ہوتی ہے اگر وہ برابر ہوتے، فائن۔ تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ روایت متصل ہے، اگرچہ اس کو روایت کرنے والا تابعی ہے، ایک اسپیشل کیس آ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الثَّبْتُ أَرْسَلَهُ مثلا وَالْوَاهِي وَصَلَهُ، کہتے ہیں اب اگر ایک ثقہ آدمی ہے وہ مرسلن روایت کرتا ہے اور ایک متروک راوی اس کو متصل کہہ کے روایت کرتا ہے، فلا عبرت بوصله، کہتے ہیں کہ دو وجوہات کی بنا پر ہم اس کی بات کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہیں لیں گے، ہم اس کی بات کو بالکل اگنور کر دیں گے جو متروک ہے۔ کیوں؟ ایک تو راوی ضعیف ہے فی نفسی ہی، دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ معلول ہے کیونکہ جو ثقہ ہے وہ اس کو ارسال کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ اوکے لیٹس موو آن، کہتے ہیں ثم اعلم ان اکثر المتکلم فیہم ما ضعفهم الحفاظ الا لمخالفتهم للاسباب۔ یہ گولڈن جملہ ہے ذہبی کا، یہ یاد رکھیے گا، اوکے؟ یہ ایک بڑی اچھی نشانی ہے، اور ایک آپ سب لوگوں کو جرح کی اور تعدیل کی گرم گرم ہوا میں سے ٹھنڈی ہوا یہاں پر آئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس امت کے اندر جو روات حدیثوں کو جو بیان کرنے والے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو اکثر جرح ہوئی ہے وہ فقط ان کے حافظے کے اوپر ہوئی ہے، ان کی عدالت کے اوپر، یعنی جو لوگ جھوٹ بولتے تھے ان کی تعداد کم، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جو اسبات کی مخالفت کے سبب، یعنی ان کے حافظے میں مسئلہ تھا، لہذا اس کی وجہ سے روایتوں کو ضعیف جو ہے نا ان کی ڈکلیئر کیا گیا، اور راویوں کو ضعیف ڈکلیئر کیا گیا۔ ان کے حافظے میں مسئلہ تھا، ان کی عدالت میں مسئلہ نہیں تھا۔ جن لوگوں کی عدالت میں مسئلہ ہوا ہے، جنہوں نے جھوٹ بولے ہیں، ان کی تعداد نسبتاً کم ہے راویوں میں جب آپ نکالتے ہیں۔ اوکے، اچھا سوال پیدا ہوتا ہے ذہبی اس مقام پر یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ ہاں کہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ثقات ایک بات کر رہا ہے اور دوسرا جو متروک ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے بھی
یاد رکھو کہ علتیں روایتوں میں آتی ہیں. آپ کو چیز میں بتاتا ہوں. جو اصول العلل ہے نا، اصول العلل وہ تین ہے بنیادی طور پہ. کسی بھی روایت میں علت ہوتی ہے نا، وہ ان تین وجوہات کی بنا پر ہی ہوتی ہے. اصول العلل، یہاں تو مخالفت ثقات ہوتی ہے، یا زیادت الثقات ہوتی ہے، کہ یا اس میں خطا ہوتی ہے. یہ وہ رفلی آپ کو میں نے بتایا، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. جتنی بھی علتیں، زیادت الثقات ہو رہی ہوتی ہے، مخالفت ثقات ہو رہی ہوتی ہے، یا خطا کر رہا ہوتا ہے کوئی بچہ. اوکے، یعنی خطا بمانا وہم. آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الثَّبْتُ بِإِسْنَادٍ. اب ایک حدیث ایسی ہے جس کو ایک ثقہ ثبت راوی جو ہے ایک سند سے بیان کرتا ہے، او وقفہ ارسلہ موقوفاً کریں یا اس کو مرسلاً بیان کرے، اور اس کے جو رفقا ہیں وہ رفقاء الاسبات یخالفونہ، اور دیگر جو اس کے دوست ہیں، یعنی اس کے ساتھ جو مشارکت رکھتے ہیں اساتذہ کے اندر، وہ لوگ اس کی مخالفت کریں، ان کی تعداد زیادہ ہے. فالعبرۃ بما اجتمع علیہ الثقات، تو ہم وہ بات قبول کریں گے جس کے اوپر ثقات جمع ہو جائیں. فإن الواحد قد یغلط، کیونکہ ایک سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہنا قد ترجح ظہور غلطه فلا تعلیل والعبرۃ بالجماعہ. ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، غلطی واضح ہوگی ٹھیک ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے جو میجورٹی جو ہے جس کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ہر مرتبہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. ہر مرتبہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے ایسے دارا کسرت علل دارا کتنی کے اندر آپ کو ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں جس کے اندر ایک حافظ ہوتا ہے اور 3 صدوق درجے کے روات اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے روات اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جو اس شیخ کی روایتوں میں جو ہے وہ ثقہ نہیں ہوتے یا متقن نہیں ہوتے جتنا کہ وہ ایک سنگل حافظ متقن ہوتا ہے. تو ان 3 کے یا 4 کے مقابلے میں، یعنی اس جماعت کے مقابلے میں اس ایک سنگل حافظ کی روایت کو ترجیح دے دی جاتی ہے. تو یہ جو عدد کے ساتھ جو ترجیح دی جاتی ہے نا، یہ بھی کوئی بندر کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتی کہ آنکھیں بند کر کے چلائی جاؤ نو. اس کے بھی طریقے ہیں کہ کب دے سکتے ہیں اور کب نہیں دے سکتے. آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. آپ کو یاد ہے ایک میں نے جملہ حافظ ابن رجب حنبلی کی جو کتاب ہے شرح الترمذی، اس سے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس فن کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ یہ نہیں کہ اصول پکڑ کے ہر حدیث پہ لگا دو، بلکہ جو اس فن پہ کلام کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر حدیث سے متعلقہ ان کا ذوق الگ الگ ہے کہ وہ ہر حدیث کو ایک نئے انداز میں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن تُصَابَ الْعَدَدُ وَاخْتَلَفَ الْحَافِظَانِ، اگر تو ان کا عدد برابر ہو جائے اور 2 حفاظ کا بھی اختلاف پیدا ہو جائے. عدد بھی برابر ہو گیا پہلا مسئلہ، اور اس کے اندر جو اگلی جو پرابلم آئی ہے، ایک تو عدد برابر ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ پیش آیا کہ اس کے اندر اختلاف کرنے والے دونوں حافظ ہیں. تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَرَجَّحْ الْحُكْمُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. تو ایسی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کی روایت کو دوسری کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. تو کہتے ہیں کہ فحاظ الضرب، اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں نا، یسوق البخاری و مسلم الوجہین منہ فی کتابہما، ایسی روایتوں کو دونوں ترک سے جو ہے نا وہ بخاری اور مسلم ان کو جو ہے نا وہ روایت کر دیتے ہیں. وبالاولی سوقہما لما اختلف فی لفظہ اذا امکن جمع معناه. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اگر ان کے درمیان جو ہے اگر آپ تطبیق پیدا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی اتنا بڑا ایشو ویسے ہی نہیں ہوتا. تو یہاں سے آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تو ایک ہی روایت کے 2 الگ الگ طرق آ رہے ہیں اور دونوں کو روایت کرنے والے حفاظ ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور آپ ترجیح بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے پہ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روایت کو معلوم کہیں، بلکہ ایسی روایتوں کو بخاری مسلم بھی نقل کر دیتے ہیں. تو اتنا بڑا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ ومن امثلۃ اختلاف الحافظین، 2 حافظوں کے اختلاف کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یسمی احدہما فی الاسناد، تطبیق ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر تطبیق ممکن نہیں تو پھر وہ اضطراب ہو گیا نا، اضطراب ہو گیا. اب یہ پڑھتے دیں آپ کو، پھر میں آرام سے اس کی تھیوری ایکسپلین کرتا ہوں. اوکے، ان یسمی احدہما فی الاسناد ثقہ، مثلا ایک آدمی ایک ثقہ کا نام لیتا ہے ویبدلہ الاخر بثقۃ آخر، اور دوسرا راوی اس ثقہ کو بدل کے کسی اور ثقہ کا نام لے لیتا ہے. یعنی جیسے آپ کو میں نے اگزامپل دی تھی کہ ایک راوی نے یہاں پہ اس میں تو تھا ایک ہی بندے سے بہم ہو گیا
اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، دوسرے نے کہہ دیا سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نام نہ لے بندے کا، کہہ دے عن رجل، عن رجل، اور دوسرا جو ہے وہ عن فلاں کہہ کر اس کا نام لے لے کہ یہ مبہم بندہ جس کا نام چھپایا گیا ہے پردے کے پیچھے، یہ کون ہے، کہتے ہیں فہذا لا یضر فی الصحۃ، اس کے اندر صحت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس جملے کو مارک کر لیں، اس جملے کو مارک کر لیں حافظ کی اس بات کو، اوکے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ معاویہ اور جو اس کا جو احزاب ہے نا، ان کے ناموں کو جو ان کی حقیقت سے متعلق یا ان کے رضائل سے متعلق جو روایتیں آتی ہیں، بہت سی روایات کے اندر اس کا نام چھپا کر اس کو رجل کر دیا جاتا ہے، اور دیگر جو محدثین ہیں اس کا نام کھل کر بتاتے ہیں یہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت معلول ہے، شاذ ہے، یہاں پر نام رجل لکھا ہے، دوسری جگہ پر کسی نے جان بوجھ کر نام ان کا واضح کر دیا، ٹھیک ہے، ہم ایسے عقل کے اندر وہ کہیں گے کہ حفاظ کا منہج یہی تھا کہ اگر کسی روایت میں ان رجل آتا ہے تو دوسرے طریق میں اس مبہم کو واضح کیا جاتا ہے تو اس کو مان لیا جاتا ہے، چاہے وہ متن کے اندر یہ مسئلہ پیش ہے یا سند کے اندر یہ مسئلہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی گولڈن بات ہے سمجھنے والی۔ کہتے ہیں کہ فاما اذا اختلف جماعت فيه واتوا به على اقوال عدة، ٹھیک ہے، اور اگر ایک جماعت کا اختلاف ہو جائے اور ملٹیپل اقوال آ جائیں، یعنی روایت کے اندر سخت قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا، سخت قسم کا، فہذا یوہن الحدیث، اس سے کیا ہوتا ہے کہ روایت کے اندر روایت میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ رَاوِيَهُ لَمْ يُتْقِنْهُ، اور یہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ چیز کہ انہوں نے راویوں نے باتوں کو صحیح طرح سے روایت نہیں کیا، فاہم؟ یعنی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی سند کو لے کر آئمہ میں اختلاف ہو جائے، کوئی اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی اس طرح بیان کر رہا ہے، تو کوئی کیا کہتا ہے 6 7 10 طرق سے بیان کیا ہو، کبھی یہ راوی ڈال کے کبھی وہ راوی ڈال کے، تو اس سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے، اس پہ دلالت کرتی ہے کہ روایت کو محفوظ نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا روایت ضعیف ہو گئی، روایت کو محفوظ نہیں رکھا گیا، روایت ضعیف ہو گئی۔ اچھا اس جملے کو ہم ابھی کریٹیسائز کریں گے، اگلا جملہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک پورا ہو جائے کتاب سے، پھر ہم اس کو تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نعم لو حدث به على 3 اوجه ترجع الى وجه واحد، اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 مختلف اینگل سے روایت کر رہے ہیں، وہ ساری ایک ہی جگہ پہ جا کے مل جاتی ہیں، فهذا ليس بمعتل، تو یہ روایت معتل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مالک کہیں عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ، قتیل کہے عن الزہری عن ابی سلمہ، اور اس کو ابن عیینہ زہری اور ابو سعید اور ابی سلمہ دونوں کو ملا کر بیان کرتے۔ اس کی یعنی کیا اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مالک نے جب بیان کیا تو مالک نے کہا کہ زہری نے یہ حدیث ابن مسیب سے سنی، اوکے، جب اس کو عقیل نے بیان کیا تو وہ کہتا ہے زہری نے ابن مسیب کی بجائے ابی سلمہ کا نام لیا، تو اب یہ تو 2 الگ الگ نام آ گئے، 2 الگ الگ نام آ گئے، مالک کچھ کہہ رہا ہے، عقیل کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر زہری کی مرویات میں جو ایک ثقہ آدمی ہے سفیان ابن عیینہ، جب وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ زہری نے روایت کیا سعید سے بھی اور ابی سلمہ سے بھی، سعید سے مراد ابن مسیب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریق بالکل ٹھیک ہیں۔ تو زہری نے کبھی ابن مسیب کے طریق سے یہ روایت سنائی ہے اور زہری نے کبھی ابی سلمہ کے طریق سے یہ روایت سنائی ہے، یعنی زہری نے ان سے بھی سنا ہے ان سے بھی سنا ہے، تو کبھی ان کا نام الگ ذکر کیا، کبھی ان کا نام الگ ذکر کیا، اور کبھی دونوں کو ملا کر روایت کر دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات دیکھیے اس کا، ٹھیک ہے، کہ ثلاثۃ ترجع الی وجہ واحد فہذا لیس بمعتل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ معلول نہیں ہوتی۔ چلیں اب نہ ہم اپنی تعریفات کو محرر کرنے کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین نے کیسے سمجھا۔ یاد رکھیں کہ جو حدیث مسترد ہے، متاخرین اس کو اس طرح سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ روایت جو مختلف وجوہ سے یا مختلف طرق سے آ رہی ہو، مختلف وجوہ یا مختلف طرق سے آ رہی ہو، اور دو باتیں اس کے اندر ان کے درمیان، اور وہ ان میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو، یعنی وہ ظاہری طور پہ کانٹراڈکٹری ہیں، ان میں اختلاف ہے، ان میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو اور ان میں ترجیح بھی ممکن نہ ہو، تو تب روایت کو مضطرب کہیں گے۔ دوبارہ، وہ روایت جو مختلف وجوہ سے آتی ہے اور ان وجوہ میں ایسا اختلاف ہے کہ جس کی بنا پر
ان کے اندر ظاہری طور پر تضاد واقع ہو جاتا ہے، تضاد. تو نہ تو جب روایت کو جمع کرنا ممکن رہے، یعنی جب نہ تو تطبیق ممکن رہے اور نہ ہی ترجیح ممکن رہے، تو تب روایت مضطرب ہوتی ہے. اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ متاخرین نے جب اس کی تعریف کی تو اس کے اندر اکثر متاخرین نے فقط تطبیق بین الروایتین کا ذکر کیا ہے، ترجیح کا ذکر نہیں کیا اکثر. اوکے، اور یہ غلطی ہے، یہ اکثر اصطلاحات کی کتب میں غلطی ہے. ٹھیک ہے، اس کی صحیح ڈیفینیشن یہ بنتی ہے ایون ان دل متاخرین. اب آپ کہیں لے متاخرین خود تعریف کر کے آپ متاخرین کو کیسے کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ متاخرین کا اپنا عمل اپنی اس تعریف کے خلاف ہے. متاخرین کا اصلاً عمل ان دو چیزوں کو لے کر ہوتا ہے، روایت میں ترجیح بھی نہ ہو رہی ہو، اس پہ تطبیق بھی نہ ہو رہی ہو، تب رد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ تطبیق نہیں ہو رہی تو اب یہ اس کو جو ہے نا اضطراب کہہ کے رد کر دیں گے. نو، تطبیق نہیں ہو رہی، ترجیح کروں. تو اس مقام پر آپ کو میں یہ چیز بتاتا چلوں، یہ بڑی خاص چیز سمجھنے والی ہے کہ جس روایت میں اضطراب آ جاتا ہے وہ عند المتاخرین وہ قابل اعتماد نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں تو تضادات آ گئے نا. نہ تو ایک روایت کو دوسرے پہ ترجیح دے پا رہے ہو، نہ ایک کو دوسرے پہ آپ تطبیق کر پا رہے ہو، دونوں کے درمیان. اوکے، تو یہ تو متاخرین ہو گیا. لیکن متقدمین کے ہاں یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. بلکہ جو متقدمین تھے وہ روایتوں کو بولتے بھی تھے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، اور اس کے باوجود وہ ان میں سے کوئی ایک طریق سے متعلق یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ صحیح طریق یہ ہے جس سے یہ روایت ہوئی. یعنی ترجیح بھی قائم کر دیتے تھے، چن لیتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح طریقہ ہے اس کا، اس روایت کا. تو متقدمین کے ہاں اس کی تعریف یہ بنتی ہے جو ان کے کلام میں جس طرح سے موجود ہے تمام متقدمین کے ہاں، کہ هو الحدیث الذی وقع فیہ اختلاف کثیر بین الروات وان امکن، اگرچہ ممکن ہو ترجیح احد الاوجہ فیہ، اگرچہ اس میں ترجیح ممکن ہو. اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے مطابق نا ہمیں دو صورتیں نظر آتی ہیں کہ یہ دو ایسی صورتیں ہیں جس کے اوپر متقدمین کہتے ہیں کہ یہ اضطراب کی صورت ہے. ٹھیک ہے، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے سارے کے سارے راویوں نے غلطیاں کر دی، سارے کے سارے راوی غلطی کر گئے، اگرچہ ان میں سے ایک سچ کے تھوڑا یعنی ایکوریسی کے تھوڑا قریب تھا، اگرچہ ایک ایسا تھا لیکن سب غلطی کر گئے. اس کو بھی وہ اضطراب کے اندر شمار کرتے ہیں. اوکے، اور دوسرا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کہ کسی ایک روایت ہے، اس کے کسی ایک طریق میں اضطراب آیا ہے، باقی طریق اس کے محفوظ ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے. کسی ایک طریق میں مسئلہ آیا ہو لیکن باقی اس کے محفوظ ہیں، اس کو بھی اضطراب کہتے ہیں. اس کی ایگزامپلز میں سے آپ کو یاد ہے میں نے وہ جودا یجود تجویدن والے جو میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو کچھ دنوں پہلے، لفظ تجوید جودا کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، مثبت معنی میں استعمال ہو رہا تھا، وہ اس کی مثال ہے. کہ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت کے متعلق پوچھا گیا جس کے اندر راویوں نے اضطراب کیا ہوا تھا، تو احمد بن حنبل نے بجائے یہ کہنے کے کہ نہیں ترجیح ممکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو تطبیق ممکن ہے، احمد بن حنبل نے فرمایا سبحان اللہ کہ اگرچہ سب نے اس کے اندر مسئلہ کیا ہے لیکن جو حسین المعلم ہے وہ یجود، اس نے اس کو صحیح کر کے روایت کیا ہے، اس کی ایک روایت ٹھیک ہے. حافظ ابن جوزی انہوں نے بھی یہ نقطہ لکھا ہے، اپنی کی کتاب ہے التحقیق ابن الجوزی. وہ کہتے ہیں ان اضطراب بعض الروات، کہ بعض راویوں کا جو اضطراب ہوتا ہے وہ دیگر راویوں کے ضبط کو اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. بعض راویوں سے روایت میں غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی راویوں نے بھی غلطی کر دی اس روایت. اچھا، اب اگلی چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ آپ دو اصطلاحات سنیں گے، ایک ہے مضطرب الحدیث اور ایک ہے الحدیث المضطرب. اچھا، ایک سوال ہے کہ ہم تطبیق کیسے جانیں گے؟ تطبیق کرنے کے لیے نا روایات کے اندر آپ کو نا اچھا خاصا علم چاہیے ہوتا ہے
کہ اس کے اندر آپ کو فقہ کا، سنت کا، تاریخ کا، بہت سے معاملات کا علم ہونا چاہیے، تب جا کر آپ صحیح معنوں میں دو روایتوں کے درمیان تطبیق کر سکتے ہیں۔ آگے چلنے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسترب الحدیث اور ایک ہے الحدیث المسترب۔ مسترب الحدیث جو ہے یہ راوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور الحدیث المسترب یہ حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسترب الحدیث جو ہے یہ اس لفظ شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور اس حافظے کی کمزوری کی وجہ سے وہ روایات میں غلطی کرتا ہے، اور غلطی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی روایت کو مختلف طرق سے جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الحدیث المسترب ہے، یہ وہ روایت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اضطراب ایک راوی یا کئی راویوں سے ہو سکتا ہے کسی ایک خاص متن یا ایک خاص سند کو لے کر، اور یہ ثقات سے بھی ہو سکتا ہے۔ اضطراب ضروری ضعفاء سے ہی ہو، یہ ثقات سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ جو روایتیں جس کے اندر یہ آتا ہے نا مسئلہ اضطراب کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اصل میں یہ زیادہ تر معلول جو روایتیں ہیں نا وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں، اسی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو علت کے جو علوم ہیں یہ کہاں سے ملیں گے۔ اچھا، اگر سند میں اضطراب ہو اور متن ٹھیک ہے، سند میں جو اضطراب ہوتا ہے نا، سند میں اگر اضطراب ہو یہ متن کے اوپر بھی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سند میں اضطراب ہو گیا متن بالکل ٹھیک ہوگا، نا، جس نے سند محفوظ نہیں رکھی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے متن محفوظ رکھا ہوگا، کیونکہ سند ہے تو متن نا یار۔ اچھا، اب حدیث مسترب کے اوپر ہم کلام کرتے ہوئے یہ چیز سمجھنی ہے ہم لوگوں نے، کائنڈلی یہ چیز سمجھیے گا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ راوی جو ہیں وہ ناموں کو بدل دیتے ہیں، تو اس سے جو اس فن کو اس ڈیپ لیول پہ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی روایت مختلف طرق سے آ رہی ہے، یہ اس کی مطابقت ہے، یہ اس کی مطابقت ہے، اس کے 5 طرق ہیں، اس نے یہاں سے بھی آ رہی، یہاں سے بھی آ رہی ہے، نہیں ایک طریق ہے میری جان، ایک طریق ہے، وہ 4 وہم ہوئے ہیں اس کو، 5 طرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث مسترب کو نا بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا پڑتا ہے، بہت کیئرفلی، نہیں تو اکثر لوگ اس کو شواہد اور مطابق بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، وہ جو واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو امام بخاری نے اپنی الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا ہوا ہے، اور بائی دا وے الادب المفرد سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے، اپنے موضوع کے اوپر اتنی شاندار کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اچھا، اس کو پڑھے، اور جو کوئی کر سکے اس کو نا اپنی درس کا حصہ بنائے، وہ درس جو عوام کو دیے جاتے ہیں امام بخاری کی جو الادب ہے، اس کے اندر وہ جو حدیث ہے اس باب کے تحت کہ ایک شخص کیا کہے جب اس کا پاؤں سو جائے، تو اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ ان کا پاؤں سو گیا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ اس شخص کو یاد کریں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، تو آپ نے فرمایا یا محمد یا محمدہ۔ الادب المفرد کے جو مطبوعہ نسخے ہیں اس میں یا کا لفظ نہیں ہے، وہ حذف ہے، وہ حذف ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو میں جس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت ابن سنی نے اور بھی طرق سے نقل کی ہے، جس کے اندر عبداللہ بن عباس کا واقعہ آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اس شخص کا نام لیں جس سے آپ کو محبت ہے، انہوں نے نام لیا اور ان کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ فائن، تو لوگ لکھنے والے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، عبداللہ بن عمر سے بھی مروی، عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ اصل کہانی یہ ہے، روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، اس کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ مشہور ہیں اپنے حافظ اختلاط حفظ کے اندر، اس نے سندوں کا اختلاط کیا ہے، اور کبھی نام عبداللہ بن عمر لیا ہے اور کبھی نام عبداللہ بن عباس لیا، اور عبداللہ بن عباس وہ جو لفظ اس میں آتا ہے وہ روایت ضعیف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اصل محفوظ طریق وہ اس میں عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے۔ اور جب بادشاہ لوگ اس کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس صحابی سے بھی، اس صحابی سے بھی، اس صحابی سے بھی، وہ ایک ہی صحابی نام ہے۔ اچھا، اگلا نقطہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو معلول روایتیں ہوتی ہیں نا، اب کوئی آپ کو حدیث کی کتاب نہیں ملے گی الا یہ کہ اس کے اندر، مگر یہ کہ اس کے اندر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روایات کی علتوں سے متعلق گفتگو ضرور ہے۔ بخاری کے اندر، خود صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، نسائی میں تو الگ ابواب کے ابواب ہیں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں وہ تو ابواب قائم کرتے ہیں اس کے، اوکے، ترمذی کے اندر بھی ہے، بہت زیادہ ہے، ابن ماجہ نے بھی بعض کی طرف اشارہ کیا ہوا، طبرانی کے معاجم میں بھی ہے، تعلیل کرتے ہیں وہ، اور مسند بزار تو ویسے ہی المسند المعلل ہے،
مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر تھوڑی یا زیادہ واضح یا اشارتاً آپ کو علت سے متعلقہ گفتگو نہ ملے، یہ موجود ہوتی ہے. یہ خاص چیز ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ موقف بھی موجود ہے جو کہ بہت زیادہ صحیح بھی نظر آتا ہے. واللہ رسول عالم، میں اس لیے واللہ رسول عالم کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک اس کو لے کر کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا کہ جس کے متعلق میں کہوں کہ ہاں مجھے اطمینان ہے کہ بات ایسی ہی ہے. صحیح مسلم سے متعلق ہے وہ یہ کہ امام مسلم کسی باب میں بھی جب کوئی روایتیں بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ روایتوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، اور آخر میں پھر وہ روایتیں لے کر آتے ہیں جو نسبتاً کم صحیح ہوتی ہیں یا وہ معلول ہوتی ہیں. یہ نقطہ خاص نقطہ، ٹھیک ہے. کیا یہ تھیوری ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے علماء اس تھیوری کو مانتے ہیں. میں نے کیونکہ ذاتی طور پر ٹیسٹ نہیں کی ابھی تک کہ یہ بات ایسی ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں جتنی چند ایک مثالیں میں نے دیکھی ہیں اس کی نا تو بڑا نظر آتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے. لیکن سٹل مجھے اور اس کے اوپر اطمینان قلب چاہیے. لو حافظ صاحب آپ تو پھنسا گئے ہمیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ صحیح مسلم کی کوئی بھی حدیث سنائیں گے تو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہوتی ہے، لہٰذا وہ صحیح ہوتی ہے. اب آپ سنا رہے ہیں کہ امام مسلم خود حدیثیں لکھ کے وہ معلوم حدیثیں نقل کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ عام لوگوں کے لیے نہیں لکھی گئی تھی. اس کے مخاطب جو تھے وہ حفاظ تھے، محدثین تھے، ان پر لکھی گئی. ہاں. اچھا، اب یہ حدیثیں جو علل سے متعلق ہوتی ہیں اس کو کہاں ملیں گی؟ امام علی بن مدینی کی کتابیں اس بارے میں اگرچہ زیادہ موجود نہیں ہے لیکن ان سے مواد دیگر کتابوں میں بہت سا نقل ہوا ہے. علی بن مدینی امام ہے اس فن کا. دوسرا امام ترمذی کی ہے العلل الکبیر، ترمذی کی. پھر امام ابن ابی حاتم کی ہے العلل. پھر دارقطنی کی ہے العلل. دارقطنی کی علل ہے جو اس باب میں سب سے ضخیم، سب سے عظیم کتاب ہے. اس جیسی کتاب حدیث کے باب میں نہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے نہ اس کے بعد لکھی گئی ہے. اور دارقطنی نے یہ کتاب، یعنی کہ کتاب کیا مطلب املا کروائی ہے جو اس کے اندر علم ہے دارقطنی کی علل کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے آپ لوگوں سے میں نے کیا کہا ہے کہ اس علم کے اندر فقیر کی نظر میں دارقطنی سے بڑا کوئی نہیں ہے. بخاری اس کے بعد آتے ہیں جا کر، علی بن مدینی اور یہ سب لوگ اس کے بعد ہیں، اگرچہ یہ پیدا ان سب کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے اس جملے کو صحیح طرح سے کما حقو تب سمجھیں گے جب آپ کو علل کے علوم پر واقفیت ہو جائے گی نا، اور گہرائی میں. یقین کیجئے ہم دن کے دن ہفتے ہفتے روایتوں کی علت ڈھونڈتے ہوئے گزارتے ہیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے، اور آخر میں جو ہمارا نتیجہ نکلتا ہے نا کئی دنوں کی محنت کے بعد، وہ جب دارقطنی کی علم میں جا کے اس کو کمپیئر کرتے ہیں، دارقطنی نے وہی بات اور زیادہ جامع طریقے سے اور ان دلائل کے ساتھ بیان کی ہوتی جو ہمیں بھی ملی ہوتی، اور ایگزیکٹ اس نے وہ بات لکھی ہوتی وہاں چند لفظوں کے اندر. لیکن عجیب عجیب جدا اس کے متعلق، دارقطنی کی علل کے متعلق نا یہ کمنٹ، علل کے اندر جو امام ہے نا وہ باب ہے سب کا اس فن میں، وہ اور کسی چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. علل کے وہ علوم ہے جہاں پر یہ سارا علم ایگزاسٹ ہو جاتا جا کے. اس لیے تو اس کے اوپر کلام کرنے والے گنے چنے وہ لوگ ہیں جو انگلیوں پہ کلام کرتے ہیں. نو باڈی ڈیئرس ٹو ٹاک اباؤٹ اللہ، بہت گنے چنے لوگ ہیں. اس کے اوپر نا اس کتاب سے متعلق شیخ حاتم ہونے کا ایک کمنٹ ہے جو مجھے بڑا صحیح لگتا ہے. ایسی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے متعلق ہے کہ بقاؤہ حفظ لدین الاسلام، اس کتاب کی بقا جو ہے اس دین اسلام کی حفاظت ہے. اگر یہ کتاب اگر چلی جاتی تو محدثین کے جو مناہج ہیں نقد خفی کرنے کے، کہ وہ روایتوں کی تعلیل اصلاً کرتے کس طریقے سے ہیں، وہ ہم سے چھپ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ کتاب محفوظ. اتنا بڑا جملہ ہے جو حاتم نے بولا ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں حاتم سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں بہت غامض ہیں، یعنی بہت زیادہ مشکل کلام کرتے ہیں. بخاری بہت مشکل کلام کرتے ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ کبیر پڑھیں گے نا آپ کہیں گے اے کی کہہ رہے ہیں، یعنی ایک راوی کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک شیخ بتا دے گا، ایک اس کا شاگرد بتا دے گا، ایک روایت بتا دے گا. یہ کیا ہے؟ ہم جب تہذیب و تہذیب کھولتے ہیں وہاں پر تو لمبا چوڑا لکھا ہوتا ہے بخاری کا کر رہا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ بندہ کس اسٹیج پہ وہ علت کی کتاب ہے اسلام. ایک دوسرا، اگر آپ ابن ابی حاتم کی علل کی طرف جاؤ
ان کا کلام بھی تقریباً بخاری جیسا ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑی تفصیل بیان کر دیتے ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جاتے، بہت سی چیزیں وہ نہیں بتاتے، دلائل نہیں بتاتے۔ ان ائمہ کے کلام کے جو دلائل ہیں نا وہ دارقطنی کے پاس ملتے ہیں آپ کو جا کے۔ تو یہ خاص خاص کتابیں ہیں اس فن کے اندر، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد ہوتا ہے۔ پھر احمد بن حنبل جو ہیں از ٹو بگ، ماشاء اللہ، علت کے علوم کے اندر امام احمد بن حنبل بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ اوکے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بات کے اوپر، یعنی جو حفاظ اس لیول کے جو حفاظ ہیں، کوئی بات اگر کر دے نا کہ یہ ایسا ہے، اس کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دنوں کی محنت کر لو، اس میں سے کوئی خامی نکال لو ان کی بات میں سے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ کیا نہیں، ہاں کبھی کبھی نکل بھی آتی ہے، انسان ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کا علم ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کی بات غلط نہیں ثابت کر پاتے۔ علت کے جو علوم ہیں، یہ علوم کیسے کھلتے ہیں کیسے نہیں کھلتے، دے آر اوریجنل مجتہدین، اس علم کے جو تھے اللہ نے مسخر کیا ہوتا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس علم کے اسرار کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کیسے کھلتے ہیں کیسے نہیں کھلتے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو سمجھ لیں۔ ابھی یہ نہ تو وقت ہے نہ محل ہے اس کے اوپر تفصیل میں جانے کا کہ جو علل کے جو علوم ہیں یہ کیا، مضطرب حدیث پر کیا حکم لگے گا۔ اگر تو وہ طرق جن میں اضطراب ثابت ہے نا وہ ضعیف جداً ہے سارے، ضعیف جداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، آپ ان کو شواہد میں اور مطابعات میں قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک، یہ اس کا حکم۔ بارک اللہ فیکم، آج ہم اس مقام کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کو جو ہے نا مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔